اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو ہماری بات کو مکمل سنیے، اور اگر آپ صرف چسکا لینے کے لیے آئے ہیں یا ڈرامہ بازی دیکھنے کے لیے یا کوئی فلم لگی ہے یہاں پر یا کنجر خانہ ہے تو برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیے۔ یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں بلکہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور موجودہ حالات کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سامعین، اس وقت دنیا بھر کے اندر ہمارے وزراء، مشیروں، صدروں، ججوں، وکیلوں، امیروں، کارخانوں کے مالکوں، فیکٹریوں کے مالکوں، سپہ سالاروں، طاقتوروں، انجینئروں، جتنے بھی اس وقت مزدور طبقے سے ہی ہوں، متحد ہوں، امیر ہوں، سب کے سب ایک چیز میں پیوست ہو چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ مال کماؤ سکیم، خواہ حلال طریقے سے خواہ حرام طریقے سے۔ تو اس وقت جو عام اور مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کسی نے تو گھڑی چوری کی اور ساری دنیا کے اندر بدنامی کمائی، تو کسی نے سارا پاکستان لوٹ لیا، تو کسی نے ریلوے کے نام پر پٹریاں بیچ کر کھا لیں، تو کسی نے سڑکوں کے نام پر ہزاروں اربوں خربوں روپے کھا لیے، تو کسی نے ٹیکنالوجی کے نام پر، تو کسی نے گھی کے اوپر ٹیکسوں کی صورت میں، تو کسی نے خزانہ خالی ہونے کی صورت میں پتہ نہیں کیا کیا اس قوم کو گن کھلائے، اور گن کھلانے کے بعد اپنی منمانیوں سے کئی کروڑوں اربوں خربوں پہ جمع کرتے رہے، اور وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ نچلا طبقہ صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم تو ان کی غلامی کر رہے ہیں، ہم تو ان کی نوکری کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ قانون آگے لے کر چلنے ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن کے مطابق بات کرتے ہیں کہ گری چوروں کا کیا حال ہے، اور جنہوں نے پاکستان اور ہر گلی اور ہر پیسہ اور ہر ٹھیکری اور ہر ایک چیز اینٹ تک چوری کر کے کھا لی، ان کا کیا حال ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے واصل جہنم ہونے کا فیصلہ تو کر دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اس کو مکمل سنیے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اللہ فرماتا ہے نہ کھاؤ اپنے ہی مالوں کو، بَيْنَكُمْ، اپنے ہی مابین، بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، یعنی کہ گندے قانون سے۔ ایسے قوانین وضع کرو، ایسے طریقے بناؤ، ایسی سیاست بناؤ، ایسی شرارت بناؤ کہ تم ان باطل طریقوں سے، یعنی کہ سیاست سے، اس سیاست سے تم اپنے ہی مال نہ کھاؤ، حرام کر کے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب یہاں پر اگر اس کی تفسیر بیان کی جائے بالباطلی کی، تو یہ سارے اس نظام کو شامل ہے جو قرآن سے ہٹ کر نظام آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ صاف فرما رہا ہے کہ مال تو تمہارے ہیں، محنت تو تمہاری ہیں، جو روزگاریاں کما رہے ہو تمہاری ہیں، لیکن جب تم لوگوں نے اس کے اندر اللہ کے قرآن کو نہ رکھا، جب تم نے نبی کی شریعت کو نہ رکھا، تو یہ باطل طریقہ ہو گیا۔ جب تم نے یورپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی عقل کے مطابق اس کے اندر ہر چیز کو رکھا اور قرآن کی نہیں مانی، تو فرمایا بالباطل، یہ باطل طریقے سے تم نے مال کو کھا لیا۔ ایک طریقہ باطل کا یہ ہے، مال کو باطل طریقے سے کھانے کا ایک ذریعہ یہ ہے بالباطل، اور دوسرا ذریعہ کیا ہے، وہ تدلو بہا، یعنی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس قانون بنانے کی طاقت ہے، جرت ہے، وہ ایسے قوانین وضع کر لیتے ہیں، ٹیکس لگا لیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی مالوں کو، اپنی رعایا کے مالوں کو، اپنے عزیز و اقارب کے مالوں کو، اپنے علاقے کے مالوں کو، اپنے ملک کے مالوں کو، سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ باطل طریقے سے قانون بنا بنا کر کھا لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسرا ذریعہ فرما رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا، اور تم ان کو لے جاؤ إِلَى الْحُكَّامِ، فیصلہ کرنے والوں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ ایک فریق لوگوں کے مالوں کو کھا لے، بِالْإِثْمِ، گناہ سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یعنی کہ اگلا ذریعہ کیا بیان فرمایا گیا، ایک تو وہ ہے کہ کوئی بندہ با اختیار ہے تو وہ خود قوانین وضع کرتا ہے، اور وہ خود قوانین وضع کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر ٹیکس عائد کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مال و متاع ہمیں واپس کرو وگرنہ تمہیں چیز نہیں ملے گی، جس وقت آج حکمران کر رہے ہیں۔ اور آگے اگلی آیت میں، اسی آیت کے اگلے جز میں فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم فیصلہ کرنے والوں کی طرف لے جاؤ، یعنی اب دوسرے طبقے کی باری آئی ہے جو قانون خود وضع نہیں کر سکتا، بنا نہیں سکتا۔ اس طبقے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ طبقہ تم اب کیا کرو گے کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم قانون بنا سکو گے، تو اب تم لوگوں کے اندر لڑائیاں ڈلواؤ گے، اور ان لڑائیوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے لیے فیصلہ کروانے کے لیے تم ان لوگوں کو ججوں اور وکیلوں کی طرف دھکیلو گے، تاکہ
اور تھانے داروں کی طرف دھکیلو گے تاکہ تمہیں اس سے فائدہ ہو اور تم گناہ کی وجہ سے مال کھاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, تاکہ کسی ایک فریق کا, جو دو فریق لڑے ہیں ان میں سے ایک فریق کا تم مال جو ہے وہ کھا لو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, لوگوں کے مالوں میں سے ایک فریق جو ہے ان کا مال کھا لے, یا یہ کہ دو فریق لڑے ہیں تو دو میں سے ایک کا مال کھا لو, یا دونوں کا مال کھا لو, یا کسی ایک فریق کا مال کھا لو, اور وہ کھانے والا بھی ایک ہی فریق ہوگا. اور وہ کون ہوگا؟ جو ان کی طرف بادشاہ اپنا فیصلہ کرنے والوں کی طرف, ججوں کی طرف حکم لے کر جائے گا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, گناہ کی وجہ سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے بھی ہو. اس آیت کے اندر سامعین وضاحت سے میں نے کیا بیان کرنا ہے کہ وقت کافی زیادہ ہو جائے گا. اتنے ہی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر دو ذریعے بیان کیے گئے, ایک قانون وضع کرنے والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو قانون وضع کرنے والوں کی طرف بلانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں حرامی ہیں, باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہوگے جو خود با اختیار ہیں, جو حکمران ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہوگے جو ان حکمرانوں کی خوشامد کرتے ہیں, ان حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ مال تمہارے ہی اپنوں کے تھے اور تم لوگوں نے باطل طریقے سے کر کے ان کو کھا لیا.